بہت سارے بچے جو کہ اغوا کی رپورٹ ہوئی، کوئی اپنی نانی کے گھر سے مل گیا اور کوئی سی ویو پہ آئس کریم کھاتا ہوا۔ کوئی بھی تھانہ یہ نہیں چاہے گا اس کی حدود میں وارداتیں ہوں۔ کراچی کوئی نو کرائم سٹی تو ہے نہیں، کراچی میں کرائم ہے۔ ذکر کرتے ہیں شہر قائد کا، جہاں گزشتہ کچھ عرصے میں بچوں کے اغوا کے کیسز میں اضافے نے شہر قائد کے باسیوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق گلشن اقبال سے 15 سالہ زہرا بطول، اورنگی ٹاؤن سے 10 سالہ آیان اور نارتھ کراچی سے 7 سالہ سارم سمیت کئی بچوں کے اغوا کی خبریں سامنے آئی ہیں، جن میں سے کچھ تو باحفاظت مل گئے ہیں، لیکن کچھ کیسز نے دل دہلا دینے والے حقائق کو جنم دیا ہے۔ چند روز قبل ہی کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ سے 5 سالہ الیان عرف علی اور 6 سالہ علی رضا لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے الزام میں پولیس نے 19 مشتبہ افراد کو حراست میں لینے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملزمان سے ٹھوس شواہد اکٹھے کیے گئے۔ واقعے کی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلا کہ انہیں موٹر سائیکل پر سوار ایک مرد اور خاتون اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بالکل، اور نارتھ کراچی کے 7 سالہ سارم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تو ہر والدین کے لیے ایک خوفناک خواب کی مانند ہے۔ اس معصوم بچے کو جنسی زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش 11 دن بعد زیر زمین پانی کے ٹینک میں ملی۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے اور ان واقعات کے پیچھے موجود حقائق، تحقیقات اور حکومت کے اقدامات پر روشنی بھی ڈالیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید۔ سعدیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، حالیہ دنوں میں بچوں کے اغوا کے بڑھتے ہوئے واقعات نے کراچی کے شہریوں کو شدید خوفزدہ کر دیا ہے، اور حکومت اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، اس حوالے سے آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کے معاملات رپورٹ ہوئے سال کے شروع دنوں میں، لیکن آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ بہت سارے بچے جو کہ اغوا کی رپورٹ ہوئی، لیکن وہ کوئی اپنی نانی کے گھر سے جو ہے وہ مل گیا اور کوئی سی ویو پہ آئس کریم کھاتا ہوا ملا۔ لیکن 2 واقعات جو جس پہ گورنمنٹ آف سندھ پوری طرح سے جو ہے وہ پولیس جو ہے اپنا کام کر رہی ہے۔ سی ایم اور ہوم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان معاملات کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ ایک تو جو نارتھ کراچی میں واقعہ پیش آیا اور جو بچے کی ڈیڈ باڈی ہے وہ پانی کے ٹینک سے ملی ہے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ والدین کے لیے بہت مشکل حالات ہوں گے، بہت مشکل اس چیز کو قبول کرنا ہوگا، لیکن دیکھیں وہ جو حادثہ ہوا وہ ود ان دا اپارٹمنٹ پریمیسز ہوا۔ دونوں بھائی اپارٹمنٹ کی پریمیسز میں تھے، اور ایک بھائی ایک راستے سے آیا اور دوسرا بھائی دوسرے راستے سے آیا۔ اچھا، اور ساتھ ہی جو انویسٹیگیشن ہے اس کی لیڈ ان کی فیملی کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی دشمنی ہو یا ہو، لیکن خیر ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ واقعہ ہوا ہے۔ اچھا سعدیہ صاحبہ، یہ تو آپ نے بات کر لی سارم کے کیس کی، یہ بتائیے 17 جنوری کو گلشن اقبال اور اورنگی ٹاؤن میں پیش آنے والے جو حالیہ گمشدگی کے کیسز ہیں، ان میں کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ کیا تحقیقات میں کوئی نئے شواہد بھی ملے ہیں؟ اگر ملے ہیں تو شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں پولیس جو ہے نا ان معاملات کو دیکھ رہی ہے، جیسے گارڈن سے جو وہ چھوٹا بچہ اور 2 بھائی جو ہیں وہ غائب ہیں، تو جو میری کل تک کی اطلاع تھی، جو سی سی ٹی وی فوٹیج یا لوگوں کے پرائیویٹ کیمرے کے تحت ویڈیو حاصل کی گئی ہے، وہ بچے جو ہیں وہ چیل چوک تک وہ موٹر سائیکل دیکھی جا سکتی ہے۔ اچھا، آپ کو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پرانا کراچی یا لیاری اتنا گنجان آباد ہے کہ وہاں کیمرہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح کام کریں گے، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ کتنی چھوٹی اور پتلی گلیاں ہیں، لیکن پولیس ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں کراچی پولیس نے بہت مشکل جو ہیں وہ کیسز سالو کیے ہیں۔ میں اس بات کو بالکل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کراچی پولیس جو ہے ان معاملات کو بھی
सादिया out साहिबा, करेंगे, अभी जिस लेकिन केस के हवाले से आप जिक्र कर रही हैं, गार्डन वेस्ट के इलाके से अगवा होने वाला आलियान और अली रजा का केस, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, इस केस की तहकीकात बताइएगा, कहाँ तक पहुंची है? देखिए, तहकीकात हो रही हैं, और अब मैं ये बात बिल्कुल वो कहूँगी कि अभी उस तरह पुलिस मुजरिमों तक नहीं पहुँच सकी है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कुछ लोगों को छोड़ा भी गया है। उन इलाकों में, जिन इलाकों में हमें शक है, वहाँ सर्चिंग का भी अमल किया गया है, ऑपरेशन हो रहे हैं। एसपी साहब इस मामले को, और होम मिनिस्टर साहब जो है, पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा पेरेंट्स को भी देखें। हालात, इतना बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 4 करोड़ की इस शहर की आबादी है। थोड़ी सी पेरेंट्स को भी अपनी जिम्मेदारी को वो करना चाहिए। इतने छोटे बच्चों को घर से इस तरह बाहर निकलते हुए नजर रखनी चाहिए। दूसरा, स्कूलों को भी थोड़ा सा विजिलेंट होना चाहिए कि वो इस तरह किसी के हवाले, बच्चे जैसे छुट्टी होती है बाहर निकले, और कोई ड्राइवर या कोई जब तक स्कूल को उसकी शिनाख्त ना हो तो उनके हवाले ना किया जाए। अच्छा सादिया साहब, आप इस पर ज़रा कमेंट कर दें कि आप बता रही हैं कि वज़ीर आला के नोटिस में भी है, हुकाम बाला के नोटिस में भी है, सिंध गवर्नमेंट के। तो ये बताइएगा कि पुलिस की अब तक की जो कारकर्दगी है उससे आप मुतमईन है? आपको लगता है कि पुलिस जो है पूरी एफिशिएंसी के साथ इन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो सरकर्दा दिखाई दे रही है? जी, मैंने ये बात कही। देखिए, ज़ाहिर सी बात है, हर इदारे में कमी कोताही होती है। जी। वो पुलिस में भी है। मैं ये नहीं कह रही कि जी हम्म। कराची की पुलिस 100% जो है वो अप टू डेट है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रही, लेकिन सही। ये जो केसेस हैं अगवा के, इसमें वो अपना, देखिए, कोई कोई भी थाना ये नहीं चाहेगा कि उसके इलाके में, उसकी हुदूद में वारदातें हों, क्योंकि फिर उस थाने पे बात आती है, उस इलाके के एसपी पे बात आती है। तो हम्म। मुझे नहीं लगता, और मैं और आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि देखिए, कराची कोई नो क्राइम सिटी तो है नहीं। कराची में क्राइम है, और बिल्कुल हम चाहते हैं कि जितना सेफ सिटी ये हो, उससे मतलब गवर्नमेंट को भी फायदा है, पुलिस को भी फायदा है। पुलिस इन केसेस में जी। जो है वो बिल्कुल कोशिश कर रही है कि जल्द ठीक अज है, जल्द बिल्कुल बाजियाब पुलिस हो। जो है वो कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ तीन मौजूद